پھر کہا کہ میں نے کہا آپ کا یہاں کیسے آنا ہوا، اور وہ عقائد سے بہت فاصل ہو تھا، بگڑا ہوا، اور میں اس کو جانتا تھا. پھر وہ اس نے کہا میں آج 25 کلومیٹر پیدل چل کر آپ یہاں آیا. میں نے کہا کیوں؟ کہا میں تھوڑا سا دین کی کچھ گائیڈنس لینا چاہتا ہوں. میں نے کہا میں نے سوچا یہ کیسے، کون سی گائیڈنس لینے کے لیے آئے گا، یہ کسی اور وادی میں اور میں کسی اور وادی میں ہوں. پھر اس نے کہا چند دن پہلے ہم بازار میں تھے، میں تجربے کے لیے کہہ رہا ہوں، باقی وہ اس میں نہیں ہے، انشاءاللہ ہم اس کو پازیٹیو لیں گے. کہا چند دن پہلے میں بازار میں تھا اور ایک شخص نے آپ کے سامنے ایسی بہت ساری بےہودہ اور کچھ بد کلامی بھی اس نے کی، کچھ باتیں ایسے. پھر میں نے کہا پھر کیا ہوا؟ کہا میں نے آپ کو دیکھا، آپ نے اس کی ان ساری باتوں کو ایسے لیا ہوا ہے کہ آپ نے کچھ سنا نہیں، حالانکہ مجھے بھی یہ معلوم نہیں وہ کب کا کہہ رہا ہو، کیا مجھے یاد ہی نہیں. پھر کہا کہ جب میں نے وہ صورتحال دیکھی میں نے سوچا کہ اس شخص کے پاس جانا چاہیے، اس کے پاس کچھ مل سکتا ہے. اب میں نے پہلے کہا اس کا مقصد کیا ہے، مقصد یہ ہے کہ اب میں نے اس کو کوئی دعوت نہیں کہ وہ سنے اور مجھ سے سنے، لیکن اللہ تعالیٰ کا ایسا کرنا ہوا تھا، یہ واقعہ ہوا. تو اس نے کہا کہ جو شخص جن لوگوں کے پاس کچھ ہوتا ہے وہ پھرتیلے اس بارے میں نہیں ہوتے، پھرتیلے عقل مندی میں ہوتے، دانش میں ہوتے، لیکن اس بارے میں نہیں ہوتے، اوور ریئیکٹ جس کو ہم کہتے ہیں، اوور ریئیکٹ نہیں ہوتے، وہ چند بات نہیں ہوتے کسی کے رد عمل دکھانے، وہ معاملات کے انجام پر نظر رکھتے ہیں. تو تبھی جا کے یہاں پہ جو بات آئی وہ حلم کے بارے میں، اور حلم کے بارے میں بہت سارے واقعات آپ کے سامنے وہ واقعہ ہے جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے وہ البائل فی المسجد، اس کا واقعہ مشہور ہے، یعنی جس نے مسجد میں پیشاب دے گا. تو آپ جانتے ہیں اب ہمارے سامنے اگر کوئی شخص آتا ہے اور اگر وہ مثال کے طور ایسے کپڑے کیا ہوا ہے، میں مثال دے رہا ہوں، اب دیکھیں وہاں ان کی علم کی مثال، ایسے کپڑے کیا ہوا اور آیا ہمارے سامنے، ہم کیا کہیں گے اس سے؟ کیا کہیں گے؟ بیٹھنے دیں گے اپنے سامنے؟ کیا کہیں گے؟ پھر اگر کوئی شخص آیا، اب میں آپ کو علم کے بارے میں کہنا چاہتا ہوں اور ضروری کہنا چاہتا ہوں، کوئی شخص آیا بس ایسے میں بیٹھوں گا، تو وہ آیا ہمارے سامنے. اب دیکھیں ہم نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا کہ ہاتھ ایسے کیا کسی نے، اب اگر ادب سکھانے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ ایسے مت رکھے ٹھیک ہے، لیکن وہ اپنی گستاخی سمجھ رہے ہیں، اور کسی نے ایسے کیا تو وہ اپنی گستاخی سمجھ رہے ہیں. یہ سب چیزیں اب داعی کا کیا مسئلہ، وہی میں کہنے جا رہا ہوں. اب اگر کوئی شخص آپ کے سامنے آئے گا اور وہ بیلٹ نکال کر اس کو پھر تھوڑا سا یا اس کے ساتھ کچھ کام کرے گا، ایسے چھیڑے گا، کھولے گا، بند کرے گا، کیا سمجھے گا؟ پھر اگر کسی نے بیلٹ کھول دیا کیا سمجھے گا؟ پھر اگر کسی نے یہ جو انڈر بی ہے جس کو ہم ازار کہتے ہیں، یا جو نچلے جو یہ لباس جو ہوتا ہے انسان، کسی نے اتار دیا ہمارے سامنے تو کیا ہوگا؟ ہم لوگ کیا کریں گے؟ اس کے ساتھ کیا معاملہ ہوگا؟ اب وہاں پہ ہیں محمد الرسول اللہ، اور وہ ہیں کہاں پہ؟ کہاں تھے وہ؟ گھر میں یا مسجد؟ اور وہ شخص نیچے نہیں بیٹھا ہوا، کھڑا ہے، اور اپنی ازار کھولا اور پھر اس کے بعد پیشاب کیا. پھر رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا پڑھا، اور مجلس بھری ہوئی تھی، تبھی جا کے صحابہ رضی اللہ عنہم نے اس کو ڈانٹنا چاہا، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کچھ اس کے ساتھ؟ صحابہ رضی اللہ عنہم سے فرمایا کہ اسے مکمل طور پر پیشاب کرنے کی اجازت دیجیے، کرنے دیجیے. پھر علماء اس کی بہت ساری تشریحات میں جاتے ہیں اس کے کیا فوائد، لیکن سب سے بڑا جو اس کا فائدہ تھا وہ علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم. اور نتیجہ کیا نکلا؟ اللہم ارحمنی وارحم محمد ولا ترحم معنا احدا. اے اللہ مجھ پر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر رحم فرما اور کسی اور پر نہیں. لیکن اس کی بھی تصحیح کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل حجر دا واضحاً آپ نے وسیع کو تنگ کر دیا، ویسا نہ کیجیے. تو یہ ہے علم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہی ہمارے داعی اعظم ہیں، سب سے بڑے داعی اور حکمت میں بھی سب سے بڑے حکیم. دعوت کے میدان میں ان سے ہمیں چیز لینی چاہیے. اور اس کے بعد جیسا کہ پہلے بھی گزر چکا ہے، اس
کی طرف کچھ اشارے گزر چکے ہیں، وہ ہے التحین، یعنی دعوت کے لیے مناسب وقت کا، آپ جو بات کہنے جا رہے ہیں اس کے لیے مناسب وقت کا آپ انتظار کریں۔ ایسا نہ ہو کہ آج آپ کے ذہن میں آیا کہ میں یہ پڑھوں گا بس اسی کے لیے جائیں، نہیں، اس کے لیے جو وقت مناسب ہو اس کا خیال رکھیں۔ اور اس کے ساتھ تدرج یعنی آپ بتدریج جائیں۔ کچھ لوگ جاتے ہیں، کوئی موضوع انہوں نے لیا، علم کی فضیلت، اب علم کی فضیلت میں ان کے پاس 40-50 باتیں ایک تقریر۔ اب لوگ جو عام لوگ ہیں جو ایک بات بھی یاد نہیں رکھ پاتے ہیں، سمجھ پاتے ہیں، وہ 50 باتیں ہم سے کیسے لے سکتے ہیں اور یاد رکھ سکتے ہیں؟ تو یہاں پر تدرج کا مسئلہ ہے، یعنی اسٹیپ بائی اسٹیپ، گریجول، قدم بقدم، رفتہ برفتہ، اور ترتیب پھر ضروری ہے، کون بات آپ پہلے کر رہے ہیں، کون بات آپ آخر میں کر رہے ہیں، یہ سب ساری چیزیں۔ اور حکمت کی ایک اہم بات جس پر میں انشاءاللہ اس کو اختتام کروں گا وہ یہ ہے کہ آپ دعوت کو نصیحت بنائیں، فضیحت نہیں۔ سب سے اہم اور آخری جو بات اس موضوع کی ہے وہ آپ دعوت کو نصیحت بنائیں، فضیحت نہیں۔ اور فضیحت اجتماعی بھی ہوتی ہے، فضیحت ہوتا ہے رسوائی، فضیحت اجتماعی بھی ہوتی ہے۔ آپ لوگ دیکھیں کہ کچھ لوگ جمعہ کے دن آتے ہیں، آپ کسی تقریب میں آتے ہیں، بس برسنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیں اس میں دو چیزیں، ایک وہ لوگ جو لوگوں کو بس رسگولے کھلاتے رہتے ہیں، مٹھائیاں کھلاتے رہتے ہیں، کوئی کرنے کا کام نہیں کہتے، کوئی ڈانٹ ان کی باتوں میں نہیں ہوتی، یہ نبوی منہج نہیں ہے دعوت کہ آپ لوگوں کو گانا سنائیں گے اور وہ لطف اندوز ہو جائیں گے اور وہ کہہ کے ماریں گے، ویسا کریں گے، وہ دعوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں۔ اور آپ جانتے ہیں احمرت عیناہ واشتد قدمہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لبناک ہوتے تھے اور ان کی آنکھیں سرخ ہوتی تھی، آپ جانتے ہیں۔ گویا کہ شدت ہوگی، باتوں میں ہوگی، لیکن جو آپ کی باتیں ہوں گی، آپ ہمیشہ ایسا نہیں کریں گے کہ آپ ایسا کرتے ہو، آپ یہ کرتے ہو، آپ وہ کرتے ہو۔ اور کچھ لوگ تو لوگوں کے نام لے کر منبروں پر کہتے ہیں، اور آپ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جانتے ہیں، جو جب کسی شخص کو دیکھتے تھے کہ کوئی اس سے غلطی سرزد ہوئی تو کیا کہتے ہیں؟ ما بال الناس یفعلون کذا وکذا، لوگوں کو کیا ہوا ہے کہ وہ ایسا ایسا کرتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ آج کل لوگ، اکثر لوگ سے سنا جاتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ نہیں میں شہادت کچھ روٹ کہنا، یہ سب کہنے کی باتیں نہیں ہوتی۔ اور اس کی علماء نے ایک عجیب مثال دی، کہا کہ آپ کا ماما آپ کے باپ کا کیا لگتا ہے؟ تو آپ ماں میں کو نہیں کہہ سکتے ہو کہ میرے باپ کے ساتھ لے آؤ، اور حتیٰ کہ اس سے بھی اگر تھوڑا سا آگے چلا جائے تو ہمیں اس کے ہمارے بہنوئی جو ہیں وہ ہم سے اگر سارا کہیں گے تو ہم برا مانیں، سچ کا یا جھوٹ؟ اس لیے کہ اب یہاں پر ہم سچ کی اس کو ہم قبول کیوں نہیں کرتے؟ تو کہنے کی یہ بات ہے کہ جو حق باتیں ہوتی ہیں وہ سب سے پہلے سب کہنے کی نہیں ہوتی، اور جو کہنے کی ہیں ان میں بھی ایک ترتیب ہوتی ہے، اور لوگ ہوتے ہیں کن لوگوں سے کون سی بات کی جاتی ہے۔ اور آپ جانتے وہ حدیث جس میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے فرمایا تھا کہ انہوں نے جو کہا افلا ابشر بہ الناس، کیا میں لوگوں کو یہ خوشخبری نہیں دوں؟ تو فرمایا لا اذا یتکلوا، نہیں، وہ توکل کریں۔ اور اس پر آپ جانتے وہ مسئلہ جو علماء نے لیا ہے کہ لوگوں میں سے سب کو سب باتیں نہیں کہی جا سکتی۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کسی مقام پر پہنچے ہوئے ہیں علمی محنت میں، تب جا کے ان کے ساتھ وہ بات ہو سکتی ہے۔ جیسے ان سب ساری باتوں کا، اور انشاءاللہ کل بھی ہمارے دروس دعوت کے بارے میں انشاءاللہ آنے والے ہیں، اس وقت بھی اس موضوع کے بارے میں بھی اور دعوت کے دیگر موضوعات کے بارے میں بھی انشاءاللہ کچھ باتیں ہونے والی ہیں۔ تو یہاں پر یہی دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دعوت میں حکمت کے راستے پر چلا اور ہمیں کامیاب داعی بننے کی توفیق دے، اور کامیاب داعی کے لیے جو صفات ضروری ہیں، لازمی ہیں، اللہ تعالیٰ ہم میں وہ صفات پیدا کرے اور ہمیں حق سمجھنے کی اور اس پر عمل پیرا ہونے کی اور اس کو آگے بڑھانے کی توفیق دے۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا ہے کہ اس ادارے کو اللہ تعالیٰ دن دگنی رات چوگنی ترقی دے، اور ہمارے اساتذہ کرام ان کے ہماری طرف سے اور ساری امت کی طرف سے اجر عظیم اور ثواب جزیل عطا کرے، اور ان کے علم عمل اخلاص میں برکت دے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے
علم اور عمل اور اخلاص میں دی برکت دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. مہمان کے بہت زیادہ مشہور ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت قبول کی اور ہم ان کی حکمت و دانائی سے بھری اس محاذے کو اپنے دل سے لے کر اپنی عملی زندگی کے اندر ان باتوں کو ان حکمت سے بڑی باتوں کو اپنانے کی کوشش کریں گے اور ان کے تقریر کے عوض ہمارے پاس کچھ نہیں موجود ماں سوائے اس دعا کی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائی ہے. جزاکم اللہ احسن الجزاء کہ اللہ تعالیٰ ہی انہیں اس نیک عمل کی عوض جزائے خیر عطا کرے گا. اور ہم اپنے مہمان کی بہت زیادہ سپاسگزار ہے کہ انہوں نے ہماری دعوت کے اوپر لبیک کہہ کے ہمیں علمی ذرائع اور حکمت کی باتوں سے مستفید فرمایا. تو ہم آج کی مجلس کو یہیں پر اختتام کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.